کیا. کس ظرف کا حامل ہے عزادار کا سینہ, کس ظرف کا حامل ہے عزادار کا سینہ. نہ بغض نہ الحاد نہ اوہم نہ کینہ. بہت بڑا درس دیا میں نے. نہ بغض نہ الحاد نہ اوہم نہ کینہ. سینے میں بسا ہے کہیں کربل کا مدینہ, سینے میں بسا ہے کہیں کربل کا مدینہ. شبیر کا منکر اسے پا جائے کبھی نہ. سینے میں جو ماتم کی یہ تحریک چلی ہے, سینے میں دل ہے, دل میں حسین. محبتوں کی نظر ہے. اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ, تہذیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجہ. 5 انگلیاں ہے 5 کے اقرار کا پنجہ, 5 انگلیاں ہے 5 کے اقرار کا پنجہ. ہر دور میں ہر ظلم کے انکار کا پنجہ, ہر دور میں ہر ظلم کے انکار کا پنجہ. اسلام کی بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے. اسلام کی بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے. رخسار یزیدی پہ تماچا ہے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, مردہ باد, مردہ باد. خالق لم یزل کے لیے وہ پروردگار جو رحیم و رحمان ہے, بے شک, بے شک, پروردگار جو مالک یوم الدین ہے, بے شک, وہ پروردگار جو غفور الرحیم بے ہے, شک, بے شک, پروردگار جو جبار القہار ہے. بے شک. درود و سلام ہے محمد و آل محمد کے لیے. جلائے کے درود و سلام. جس ہستی کی آج مجلس عزا ہے, اس ہستی کا یہ شرف ہے کہ اللہ نے بسم اللہ, اپنی بسم اللہ, ذات سے ایسا رؤوف بنایا ہے بسم اللہ, کہ اپنی صفات کے نام کو دیے. بے شک, اللہ رؤوف ہے, بے شک, یہ اس کا صفاتی نام ہے. بے شک, ایک بات واضح کر کے چل بسم اللہ, کہ اللہ اپنے ذاتی نام کسی کو نہیں دیتا, بے شک, اپنے صفاتی نام دیتا ہے. بے شک, یعنی جو اس کی صفت کے ساتھ مختص ہوتے ہیں بے شک, وہ اپنے نام دیتا ہے. بے شک. بیدار ہو کے بیٹھیے گا بسم اللہ, تاکہ جس شہنشاہ کی آج مجلس میں آپ تشریف فرما ہیں, وہ شہنشاہ آپ کی جھولیاں آباد کریں. علیہ السلام. کیونکہ آج آپ کسی خاص مقصد کے لیے بلائے گئے ہیں اور کسی عام محفل میں نہیں بیٹھے ہیں. آپ شہنشاہ خراسان کی مجلس میں آئے ہیں, بادشاہ خراسان کی مجلس میں آئے ہیں, معصومہ قوم کے بھائی کی مجلس میں آئے ہیں. تو آج آپ نے خاموش نہیں بیٹھنا ہے. دوسرا یہ کہ سویا ہوا کوئی نظر نہ آئے, کیونکہ جو سو جاتا ہے اس کا مقدر سو جاتا ہے. بے شک, بے شک, صحیح ہے. بے شک. تھوڑا بیدار ہو کے, مجھے جانتی ہیں کہ میں کیسے پڑھنے کی عادی ہوں اور آپ کیسے سنتی ہیں, اس سے آپ واقف ہیں. بس تھوڑا میرا ساتھ دیجیے گا تاکہ مجلس کو معراج مل جائے. صلوات پڑھیے محمد اللہ جب کسی ہادی کو ہادی بنا کر بھیجتا ہے تو کچھ صفتیں ان ہادیوں کو ادا کرتا ہے. بے شک, جیسے کہ خاتم النبیین کی صفت ہے کہ اللہ نے جب نبی کو معراج پر بلایا تو وہاں پروردگار نے ابوالقاسم کہہ کے پکارا. رسول خدا نے پوچھا کہ مجھے ابوالقاسم کیوں کہا؟ بسم اللہ, بسم اللہ. کہ محمد, اے احمد, اے میرے حبیب, تو میری رحمت کو تقسیم کرنے والا ہے. سبحان اللہ, سبحان تو اللہ. میری رحمت کو تقسیم کرنے والا.
اگر کسی کی سمجھ میں یہ جملہ نہیں آیا تو جملہ بدل دیتی ہوں. میرے 8ویں امام کے پاس ایک شخص آیا. اور آگے اس نے سوال کیا کہ آپ کے جد کو ابو القاسم کہا جاتا ہے, تو ان کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ توجہ ہے. آپ کے جد کو ابو القاسم کہا جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ ان کو ابو القاسم کہا جاتا ہے؟ امام رضا نے فرمایا, آپ کے اور میرے 8ویں تاجدار امامت نے فرمایا, کہا رسول کا ایک بیٹا ہے قاسم, بس کنیت بیٹے کے نام پہ ہوتی ہے, اس لیے ابو القاسم کہتے ہیں. وہ جو پوچھنے والا تھا وہی بیٹھا رہا. اس نے کہا اگر عنایت کریں تو کچھ گہرائی بھی عطا کریں گے. ایسے نہیں, آپ میری طبیعت سے واقف ہیں, ایسے سوئے ہوئی مجلس میں خطاب نہیں کرتی ہوں, تھوڑا بیدار ہونا پڑے گا آپ کو. کہا ہے کہ اگر کچھ گہرائی عنایت کر دیں تو کرم ہوگا آپ کا. آپ کے اور میرے 8ویں تاجدار نے کہا اگر سننا چاہتے ہو تو سنو, علی ہے قاسم, علی ہے قاسم. پیچھے والی میری بہنیں بھی مجلس میں آئی بیٹھی ہیں, اس بات کا ثبوت دیں. کہا علی ہے قاسم. آپ اس سے دلیل مانگیے کیوں؟ کہا کہ جب مولا نے علی مولا سے کہا یا علی تو قاسم ہے, تو لوگوں نے پوچھا تھا کیسے, تو ایک بندہ بھی آیا تھا مولا کے پاس اور آگے کہا تھا یا علی معذاللہ سما معذاللہ, خدا مجھے ایسی زبان نہ عطا کرے کہ میں ایسے جملے کہوں, لیکن تاریخ ہے بتانا تو ضروری ہے. کہا کہ آپ کا باپ معذاللہ جہنمی ہے, تو مولا مسکرا کے کہتے ہیں میں قاسم ہوں, میں قاسم ہوں, میں جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا. قاسم کہتے ہیں تقسیم کرنے والے کو. کہا میں تو جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا, تو میرے باپ کی فکر نہ کر, اپنے باپ کی فکر کر, اپنے باپ کی فکر کر, میرے باپ کی فکر نہ کر. کہا کہ علی قاسم ہیں, اور اس لیے کہ رسول خدا علی کے استاد ہیں. آپ جانتے ہیں جب میرے مولا کائنات اس دنیا میں آئے, تو جب دنیا میں آئے تو پہلی خوراک, پہلی غذا جو میرے آپ کے مولا کی بنی وہ لعاب دہن رسول تھا, اور رسول نے اپنی زبان علی کے دہن میں دی, اور 1000 باب علم کے منتقل ہوئے سینہ رسول سے سینہ علی کی طرف. یعنی رسول استاد ہے, علی شاگرد ہے. شاگرد جو ہے بیٹے کی طرح ہوتا ہے, استاد باپ کی طرح ہوتا ہے. آپ کے اور میرے 8ویں تاجدار اسے کہتے ہیں کہ سن, ابو القاسم اس لیے کہا جاتا ہے یہ علی کے بھی بابا ہے, یہ علی کے بھی بابا ہے. کہا کہ اللہ جب حجت کو بھیجتا ہے تو کچھ صفات دے کر بھیجتا ہے, جیسے کہ کہا کہ تو رحمت تقسیم کرنے والا, پہلے حجت تھا. رسول خدا کو دیکھیے, جہاں معصومین کی بات کر رہے ہوں, آپ کو بیدار ہو کے بیٹھنا ہے, آپ کو زبانیں کھول کے بیٹھنا ہے, اس لیے کہ آپ یہاں اقرار کریں گے تو وہاں اقرار کریں گے. یہاں اگر خاموشی کی عادت ہو گئی تو وہاں بھی خاموشی رہے گی. وہ دن ویسا دن ہے کہ جہاں نفسا نفسی کا دور ہوگا, اور پھر جو ہے جب نفسا نفسی کا دور ہوگا تو انسان اسی کو پکارے گا جس کو عادت ہو جائے گی. رحمت للعالمین ہیں, یعنی رحمتیں تقسیم کرنے والے. اللہ کی رحمت چیز تھک جاتی ہے تو عزادار بھی تھک جاتا ہے. عزادار نہیں تھکتا ہے, اس لیے تھوڑا جو ادا کر رہی ہوں معارف آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہی ہوں, اس کو سماعت کیجئے, تھوڑا بیدار ہو کے بیٹھیے. کہا کہ یہ رحمت للعالمین ہے اور رحمتیں تقسیم کرنے والا ہے, توجہ ہے, اور رحمتیں تقسیم کرنے والا ہے. یعنی رسول کی یہ صفت ہے